کچھ بولنا غیر موضوع ہوگا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے جو اسٹڈی سینٹر بنانے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، اس میں اتر پردیش کے مانیہ مکھیہ منتری جی اور محترم اعظم خان صاحب نے ہمیں 1.5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا تھا، اور آج کے پروگرام کا یہ فائدہ ہوا بھائی آپ لوگوں کو بچوں 5,000 روپے کا فائدہ ہوا، اردو اکیڈمی کو یہ فائدہ ہوا کہ 1.5 کروڑ روپے میں سے مانیہ مکھیہ منتری جی نے 75 لاکھ روپے آج ریلیز کر دیے ہیں۔ اب رہی بات، ہمیں ایک بھون ملنا ہے، ایک بلڈنگ ملنی ہے۔ اب اس بلڈنگ کی پرکریا چل رہی ہے، اعظم بھائی نے اسے پاس بھی کر دیا، مانیہ مکھیہ منتری جی نے پاس بھی کر دیا، لیکن سرکاروں کی بھی اپنی پرکریا ہوتی ہے۔ کسی کا شعر ہے نا کہ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایس پی سنگھ صاحب، شیلیش کرشن صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہماری فائل جلدی سے جلدی ہو جائے تاکہ لوگ اردو والے IAS IPS اور PCS بن کر کے انہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہوں۔ تو میں اب اس کے بعد جن سے گزارش ہوگی، جن سے مطلب ہے کہ التماس کیا جائے گا، وہاں پر لفظ بھی چھوٹے پڑتے ہیں، احساس ہونا ہو جاتا ہے، اور پھر کیسی گفتگو ہوگی یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے وہاں تک۔ میں چاہوں گا کہ بس باقی تو سید ہاشم صاحب ہی گفتگو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سب کچھ کہہ دیا، میرے کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب جس شخصیت کے حضور حرف التماس دے کر ہم حاضر ہونے کی جسارت کر رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی گفتگو سے فیضیاب ہونے کے لیے پورا زمانہ بےتاب رہتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ کیوں آج بہت مہنگی ہوئی باد صبا ہے، کیوں آج بہت مہنگی ہوئی باد صبا ہے، خوشبو کا سفر ہے کہ تیرا لمس گھلا ہے، اور ہے کم سے بھی کم ان کے تکلم کی یہ تعریف، ہے کم سے بھی کم ان کے تکلم کی یہ تعریف، الفاظ ہیں سونے کے تو چاندی کا گھڑا۔ تو ایسی شخصیت، اب ان سے کیا کہا جائے، کیا مانگا جائے، کیا گزارش کی جائے، کیونکہ سروے سروا ہیں تو وہ ہیں، کرتا دھرتا ہیں تو وہ ہیں، سرپرست ہیں تو وہ ہیں۔ یہ پروگرام بھی ان کا ترتیب دیا ہوا ہے، اردو اکیڈمی کی ضرورتوں سے بھی وہ واقف ہیں۔ ابھی ہمارے محترم محبوب علی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ یہ پروگرام کرتے رہیے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے سال 60% والوں کو بھی شامل کر لیجیے، مگر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لا میرے دوست مجھے میرا مقدر دے دے، اپنے کوچے سے اٹھا کر کوئی پتھر دے دے، ہمیں فنڈ ملتا رہے، ہماری گرانٹ بڑھتی رہے، ہم اس سے بھی اچھے پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین صاحب کی قیادت میں، اعظم خان صاحب کی رہنمائی میں اور وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں کرتے رہیں گے۔ اور اب میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے اس شعر کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، محترم الحاج محمد اعظم خان صاحب، کیبنٹ وزیر حکومت اتر پردیش اور فاؤنڈر چانسلر محمد علی جوہر یونیورسٹی سے، کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دیجیے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ دیجیے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ انتہائی پروقار محفل کے مہمان خصوصی عالی مرتبہ عالی جناب وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو جی، میرے بہت ہی قابل احترام اور ایک ایسی نایاب شخصیت جنہیں صدیاں یاد کریں گی، اور بقول فراق کے مفہوم یاد ہے، شعر ٹھیک سے یاد نہیں ہے، کہ آنے والی نسلیں جب یہ جانیں گی کہ تم نے فراق کو دیکھا ہے تو وہ تم پر فخر کریں گی۔ ایسے ہی ایک شاعر اور ایسے ہی ایک کوی محترم ادے پرتاپ سنگھ صاحب، جن کا یہ شعر میں اکثر خود گنگناتا ہوں، زمانے کو سناتا ہوں،
एहसास दिलाता हूँ और सोए हुए लोगों के ज़मीर को जगाने की कोशिश करता हूँ और लव जिहाद के भी मतलब उस शेर के तरीके से समझाता हूँ कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। एक ऐसी मोहतरम शख्सियत की मौजूदगी यहाँ इस महफिल की खूबसूरती को, इसके हुस्न को और इसकी बरकत को इजाफा दे रही है। मोहतरमा हबीबुल्लाह साहिबा एक नामवर शख्सियत हैं और मैं उनकी आमद को भी नवाज देवबंदी साहब की इंतहाई बसीरत की अलामत मानता हूँ। महबूब अली साहब जो वज़ीर तालीम भी हैं और माहिर तालीम भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है हमारे चौधरी साहब, मैं उनके बारे में तफसील से नहीं कहूँगा क्योंकि मुझसे कभी कभी इख्तलाफ कर जाते हैं और मेरा इनका ज़ाती मामला है। हमारे बहुत अच्छे वज़ीर साथी हैं, तशरीफ़ रखते हैं राजेंद्र चौधरी साहब। और आखिर में मैं नवाज देवबंदी, एक शायर, एक मुफक्किर, एक तालीम दोस्त और एक इंसान, बेहतरीन इंसान, एक सच्चा मोमिन, बाकिरदार, बाहौसला, बावकार, बाशऊर, बाज़मीर, इतनी बहुत सी खूबियाँ और एक ऐसा शख्स जो चले तो रास्तों का बता दे और रुके तो मंजिल की तरफ इशारा करे। शायर तो बहुत से, नाम बहुत बड़े बड़े, दाग भी बहुत मिलती, लेकिन शायर वो जिसकी जिंदगी में किरदार भी हो, वो जो कहता हो वो उसकी जिंदगी का अक्स हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यही है उर्दू की शान। उर्दू की शान वो नहीं है कि उर्दू से पहचाने जाए और नाम से उर्दू की जिंदगी शर्मिंदा हो जाए। मैं नवाज भाई को मुबारकबाद देता हूं और आज आपकी भरी अदालत में इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि आपके पहले फंक्शन में उर्दू अकादमी के जो वज़ीर आला मोहतरम की रिहाइश पर हुआ था, सरकारी रिहाइश पर, मैं उसमें हाजिर नहीं हो सका था। मेरे हाजिर न होने में कुदरत की जानिब से कुछ ऐसे मसाइल और मराहिल हायल हुए कि मैं चाहते हुए भी उसमें नहीं पहुंच सका। बहुत से मतलब निकाले गए उसके, लेकिन हमारी जिंदगी अजीब है। हम सीधे चले तब भी टेढ़े हैं, रुके तब भी चलते हैं, न रुके तब भी पहुंचते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ मुतअद्दिद रिटें हैं, नोटिसेज हैं हमारी बुराइयों की बिना पर। लखनऊ हाई कोर्ट में अभी कल ही एक मुकदमे से हल्की सी निजात मिली है और अब ज़ेर बहस ये है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का फाउंडर और चांसलर हूँ, मुझे 2 ओहदे रखने का, यानी वजीर का और चांसलर रहने का हक है कि नहीं है। मेरा ये दोनों इम्तियाज है और इसके लिए मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और खुश होता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें मेरे खिलाफ बहुत से लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर मेरी बुराइयों को कम करने और ख़त्म करने के लिए तशरीफ लाते हैं और अदालतें उसका फैसला देती हैं। मेरा गुनाह कोई भी हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जितने मसाइल, मराहिल और मसाइल का शिकार हूं, अगर किसी तनावर दरख्त के गले में ये सब दफा डाल दी जाए तो 24 घंटे से ज्यादा उसे सूख जाने में नहीं लगेगा। लेकिन बचपन से
زندگی کیا ہے؟ اردو اکادمی ہے. جس طرح مراحل سے گزرتی ہوئی اردو اکادمی یہاں تک آئی ہے، ہم جیسے لوگ بھی اسی طرح گھٹنوں کے بل چل کر یہاں تک آئے ہیں. ہم ان خاندانوں سے نہیں ہیں جن کا کوئی ترعی امتیاز ہو، جن کے پیچھے کوئی بہت بڑی تاریخ ہو. ہم تو بنیاد کی اینٹیں تھے، نہ جانے کیسے اوپر آ گئے. ابھی کہا یہاں کہ میں ایک یونیورسٹی کا بانی ہوں، یقیناً ہوں. یہ ایک ایسا سچ ہے جو میرے مرنے کے بعد زیادہ اجاگر ہوگا. لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کے بنانے میں کوئی حرام نقد نہیں، کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے جو کسی ملک دشمن کا لگا ہوا. لیکن یہ بھی فخر مجھے حاصل ہے کہ میرے اوپر پتھر مارنے والے لوگ وہ ہیں جو بڑی اعلیٰ قبائیں پہنتے ہیں، جو محترم صافے اوڑھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس یونیورسٹی میں طالبانی پیسہ لگا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 عہدے نہیں رکھے جا سکتے. یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. میں اس کا چانسلر ہی نہیں، میں اس کا فاؤنڈر بھی ہوں. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں اس ٹرسٹ کا جب تک زندہ ہوں چیئرمین ہوں، اور اس اعتبار سے اس کے سب کا مالک ہوں. اور میں اس ملکیت کو کسی جوہر کے دشمن کو نہیں دے سکتا. جو شخص اللہ سے یہ دعا کرتا ہو کہ اللہ اگر اس یونیورسٹی کو بنانا تیری حکمت میں شامل نہیں ہے تو میں جینا نہیں چاہتا، تو مجھ سے میری زندگی لے لے اگر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا. جو یونیورسٹی کے ساتھ جینا چاہتا ہو اور اس کے بغیر اپنی زندگی اللہ کو واپس کرنے کی دعا کرتا ہو، وہ اس میں ایک ذرے پر بھی کسی دشمن کا قبضہ اس وقت نہیں ہونے دے گا جب تک جس کو سانس کا ایک جوہر یونیورسٹی معصوم کا نتیجہ ہے. انتہائی دردمند دل کی دھڑکنوں کا نتیجہ. ایک ایسی زبوں ہار قوم کا تعلیمی مرکز ہے جس سے کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ غدار ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ محبت کرے تو لو جہاد ہے. مراد آباد کی گلیوں نے دیکھا ہے، مراد آباد کے لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کی بارش زمین پر بارش ہوتی ہے اور ایک عجیب سا قہر برپا ہوتا ہے، ایک ہندو بہن سڑک پر گزر رہی ہے اور وہ پانی میں ڈوب رہی ہے. اسے بچانے کے لیے ایک مسلمان نوجوان بڑھتا ہے، بہہ جاتا ہے. دوسرا مسلمان نوجوان بڑھتا ہے، بہہ جاتا ہے. یہ ہے لو جہاد. ایک مسلمان بہن کو بچانے کے لیے، ایک ہندو بہن کو بچانے کے لیے 2 مسلمان اپنی جان دے دیتے ہیں. یہ ہے لو جہاد. اس گٹر سے ان لوگوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے جو اندر جانے کی جرات کرتے ہیں 4 لڑکے، 4 مسلمان. یہ ہے لو جہاد. یہ ہے لو جہاد کہ ہم دائیں جانب بیٹھے ہیں اور بائیں جانب اس وقت کے وزیر اعلیٰ محترم ملائم سنگھ یادو صاحب بیٹھے ہیں. ہم انگلی رکھتے جاتے ہیں اور ملائم سنگھ یادو جی دستخط کرتے جاتے ہیں، تب جا کر بنتی ہے محمد علی جوہر یونیورسٹی. یہ ہے نفرتیں ملک کی تقدیر نہیں ہو سکتی. وقتی اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے. بادشاہوں نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں دل جیتنے کی طاقت کے بل پر، لیکن بادشاہت نہیں رہی. اقتدار پانی کی دھار کے ساتھ بہہ گئے. تاریخ گواہ ہے ان چیزوں کی. اگر باقی رہی ہے تو لیلا اور مجنو کی داستان باقی رہی ہے. باقی رہی ہے تو سونی اور مہیوال کی کہانیاں اس سے باقی رہے ہیں. اور تب تک یہ گیت گائے جائیں گے
جب تک لوگوں کے جسموں میں آواز کا سلسلہ باقی رہے گا۔ میں وزیر اعلیٰ محترم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کے ذوق کے لیے، ان کے شوق کے لیے، ان کی دلچسپی کے لیے کہ اردو اکادمی کا جب پہلا فنکشن ہونا تھا اور میں نے اردو اکادمی کی غریبی اور نواز بھائی کی انکساری کا ذکر کیا اور نواز بھائی بہت پریشان کہ خرچ کہاں سے اٹھایا جائے گا۔ نئے نئے چیئرمین بنے تھے اور نہ صرف ہی کے چیئرمین بنے تھے، نہ جانے کتنے پتھر آپ اور کتنے پتھر ہمارے اوپر بھی آ رہے تھے، اپنوں کے، چاہنے والوں کے، محترموں کے، عظیم المرتبت کے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں وزیر اعلیٰ محترم نے بڑی فراق دلی سے یہ کہا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے آواز پر فنکشن کریں گے اور بہترین انتظام کریں گے۔ ہم نے کہا فنکشن تو آپ کر دیں گے، ناشتہ کسے کرانا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ناشتہ نہیں، بہترین کھانا کھلائیں گے۔ ہم یہ باتیں بظاہر بہت ہلکی ہو سکتی ہیں، لوگ ان کے مطلب نہ نکالیں، لیکن ہمارے جیسے حساس دل لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دل کہاں دھڑکتا، کس وقت کس دھڑکن کے کیا مطلب اور کیا معنی ہوتے ہیں۔ ہمیں اسی وقت یہ احساس ہوا کہ اب اردو اکیڈمی یا اردو زبان کا کوئی بھی مسئلہ یا مرحلہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ کم سے کم بہانے سے کسی اور طرف نہیں دیکھتے رکھیں گے۔ ہمارے لمبے سیاسی تجربے ہیں، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سیاستدان کسی بات کو ٹالنا چاہتے ہیں تو کسی دوسری طرف دیکھ کر کسی دوسری بات کے لیے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پہلا ہی تجربہ ہمارا کامیابی سے گزر گیا، لہذا جب یہ دوسرا مرحلہ آیا اور نواز بھائی کی پھر یہ خواہش ہوئی تو خواہش تو کچھ ہوا ہے، لیکن نواز بھائی آج آپ کو جتنا ملنے والا ہے، ہمارے سی ایم صاحب پچھلے دنوں ایک لفظ چالو استعمال کر رہے تھے کہ یہ بی جے پی والے بڑے چالو ہیں، مگر آج مجھے بہت معاف کریں گے، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آج آپ نے بھی بڑے چالو پن سے کام کیا ہے، کیونکہ آج آپ کو بہت انشاءاللہ کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، نواز بھائی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ نواز بھائی ہمارے کرم فرما ہے، وزیر ہونا بہت چھوٹے چھوٹے لوگ وزیر ہو جاتے ہیں، آتی ہیں وزارتیں اور چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یاد رہ سکتے ہیں۔ جس طرح 30 اکتوبر 1990 کو ہندوستان ایک ایسے عجیب سوال کا شکار تھا جس کا جواب پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایک ایسی تاریخی مثال قائم کی کہ پھر عدالت میں انہیں کوئی وکالت نامہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ 30 اکتوبر 90 اس کا گواہ ہے۔ ان چیزوں کو آج ہم چھیڑنا نہیں چاہتے، انہیں کریدنا بھی نہیں چاہتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے منصف اور حساس شخص کے بیٹے سے اتر پردیش کے لوگ، اتر پردیشی اقلیتیں اور بالخصوص مسلمان کیا توقع اور کیا امید رکھتے ہیں۔ نواز بھائی نے مجھ سے کہا کہ یونیورسٹی تو بنا لیا آپ نے، بچوں کی تعلیم کا بھی کچھ سوچیے۔ اسی دوران ایک سانحہ ہوا کہ میں نے غریب خاتون کی سفارش ایک سینٹ میری اسکول لڑکی کے اسکولوں میں کر دی۔ پرنسپل نے کہا اس ماں سے بطور طنز کہ تمہارے وزیر نے یونیورسٹی بنائی ہے، اسکول نہیں بنا سکتے۔ اس ماں نے آ کر ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا ہم نے ارادہ کر لیا، اظہار ارادہ نہیں کیا۔ نواز بھائی نے جس طرح ہمت بندھائی اور جس طرح عملی طور پر ہمارا ساتھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک دن وزیر اعلیٰ محترم کی اہلیہ ڈمپل صاحبہ کو ہم رامپور لے گئے، اور میری بچیوں، میں نے
اپنی غریب بیٹیوں کے لیے ایک ایسا اسکول بنایا جس کا ثانی پورے اتر پردیش میں دوسرا اسکول نہیں ہے۔ نواز بھائی گواہ ہیں، نواز بھائی گواہ ہیں کہ پڑھانے والی بچیاں کیسی ہیں۔ نواز بھائی گواہ ہیں اس اسکول کا فرنیچر کیسا ہے۔ نواز بھائی گواہ ہیں کہ ٹھیلا چلانے والے، رکشہ چلانے والے، زری زردوزی کا کام کرنے والے اور بیڑی بنانے والوں کی بچیاں وہ کھلونے کھیلتی ہیں جو دلی کے پبلک اسکول میں ایئر کنڈیشن کا حاصل کرنے والی نہیں کھیلتی۔ صرف 350 روپیہ فیس صرف، اور جس کے ماں باپ نہیں۔ نواز بھائی کا حکم ہوا کہ جس بچی کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی فیس مفت، کتابیں مفت، ڈریس مفت، اور جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے اس کی آدھی فیس۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ نواز بھائی کے لیے دعا کیجیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی سوچ و فکر کے لیے کہ ہم نے تو اونچی پائیدان کا فیصلہ کیا تھا، یہ بھول گئے تھے کہ جب تک نیچے پائیدان سے نہیں چڑھے گا اونچے پائیدان تک جائے گا کیسے۔ الحمدللہ ہم نے بچوں کے لیے نیچی پائیدان کا انتظام کر دیا۔ بچوں کا باقی ہے، 1577 بچوں کا ایڈمیشن پہلے ایک دن میں اگر یہ ریکارڈ 1577 بچوں کا پہلے دن کا نواز بھائی گنیز بک میں بھیجیں گے تو یہ گنیز بک ریکارڈ ہوگا ایک دن میں۔ اور دن بھی کیسا، تقریباً 5:30 بجے فنکشن ختم ہوا تھا۔ ڈمپل صاحبہ کو رخصت کرنے کے بعد رجسٹریشن شروع ہوئے تھے، اور رجسٹریشن میں تسلسل رکھنے کے لیے، نظم رکھنے کے لیے پولیس کا انتظام کرنا پڑا تھا۔ آج بھی جا کر دیکھیے، اس اسکول کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں لگے گا کہ کسی بہت کمزور قوم کے بچوں کا اسکول ہے، کسی بہت نادار قوم کے بچوں کا اسکول ہے۔ یہ ان کا اسکول ہے جن کی انگلی پکڑ کر ان کے معصوموں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اجداد کی قبریں چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنے مکان، اپنی کٹھیاں، اپنے کھیت کھلیان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اے ظالموں، کتا اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا، ہم ہندوستان چھوڑ کر کیسے جائیں؟ پھر کوشش ہے اس شراب کی لو اور بڑھانے کی، تعلیم کا سلسلہ اور بڑھانے کا۔ بیٹیوں کا انتظام تو کسی حد تک کر لیا ہم نے، بچوں کا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ ہمارا لکھنؤ میں بھی ایک ایسا اسکول کھولنے کا ہے، اور وزیر اعلیٰ محترم کو ہم شاید اس سے کسی بڑی جگہ بلانے والے ہیں، اور آپ کو یہ اطلاع کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پیغام بہت دور تک پہنچے کہ اوقاف کی ایسی تمام جائیدادیں جو خالی ہیں، زمینیں، مکانات جو ابھی قبضہ ہونے سے باقی ہیں، انشاءاللہ وزیر اعلیٰ محترم کی موجودگی میں اعلان ہوگا کہ جو شخص CBSE بورڈ کا اردو سبجیکٹ کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ تعلیم جدید کا انتظام کرے گا، اسے بہت ہی نامنل کرائے پر یہ وقت کی جائیدادیں اور زمینیں اسکول کھولنے کے لیے دے دیں۔ زمین بچے گی، جائیداد بچے گی، اور ان زمین اور جائیدادوں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ہمیں ہمارے ہی وطن سے دھکیلنے والوں کو جواب ملے گا۔ نواز بھائی، جو انعامات آپ نے دیے ہیں یا جو دینے والے ہیں، یقیناً یہ آپ کی منزل نہیں ہے، یقیناً یہ منزل نہیں ہے آپ۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا نشاندہی ہے، کیا نشانیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، کیا نشاندہی ہوئی ہے۔ آپ تو بس یہ انعام لے کر آئے تھے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ بیٹھے تھے تو انعام سے انعام جڑ گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، حساس دل سے اچھائی کی ہی توقع کرو، حساس دل
मंजिल कभी किसी की बस्ती नहीं चला सकता, मुजफ्फरनगर नहीं बना सकता, सहारनपुर नहीं बना सकता। वजीर आला ऐलान करें इससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि वजीर आला ने उस कमरे में बैठकर ये कहा कि बच्चों को इनाम तो दे ही रहे हैं, लाओ आज हम बच्चों को लैपटॉप भी देंगे। इसलिए कहता हूं कि जब कोई काम नेक नियति से शुरू किया जाता है तो नुसरत खुदावंदी शामिल होती है और बरकत नाज़िल होती है। नवाज भाई, आपका इरादा नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन था कि वजीर आला की इनायत भी न होती? ये कैसे मुमकिन था? इसीलिए अल्लाह जब किसी महफिल पर मेहरबान होता है तो अपनी मेहरबानियां जाहिर करता है, और ये उसी का सबब। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। बात जाने कहाँ से निकली थी, कहाँ चली गई। उर्दू अकादमी बूढ़ी है, शिकस्ता हाल है, उसे कुछ फंड की ज़रूरत है। नवाज भाई कहते हुए कतरा रहे हैं, तनख्वाहों में ज़्यादा पैसा चला जाता है। हम ये तो नहीं कहते, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उर्दू के सिलसिले में, और यकीनन हुकूमत उस पर संजीदा है। उर्दू को उसका हक कितना मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं, तलब न हो तो किसी तरह से कुछ नहीं मिलता। तलब न हो तो किसी तरह से कुछ नहीं मिलता। अगर तलब हो तो दोनों जहां से मिलता है। दरे हबीब भी है, बुद्ध कदार काबा भी, ये देखना है सुकून कहाँ से। भाई देखो कुछ कहेंगे तो नहीं इनके बारे में। बहुत बहुत